بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، جان پر جبر کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور واقعی وہ ام فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی ام فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے ہاں صحیح کتب میں موجود ہیں کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زارو قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت تو ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ آئیں، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن حضرت امام حسین عالی مقام شہید ہوئے، یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں ہے کہ یہ شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے، تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا لے۔ نہیں، کبھی نہیں، یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ اے اللہ حسین کو صبر و استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین عالی مقام کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیے ان کی شہادت کا سبب کیا بنا، اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سن 60 ہجری دمشق میں حضرت معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت امام عالی مقام کو معلوم ہوا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ، خود حضرت امام حسین علیہ السلام اور تمام اکابر صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور رخصتی کی اجازت چاہی، اور یہ سوچ کر کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزار دوں گا، آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے۔ اب یہاں یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا۔ یہ فتنہ مدینہ منورہ میں پہنچا، یہ فتنہ عراق اور دمشق میں پہنچا۔ غرض یہ کہ بڑا جبر کر کے لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ جب اس کا ظلم و ستم عراق والوں نے دیکھا تو عراقیوں نے حضرت امام عالی مقام کو خطوط لکھنا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ یزید میں یہ کوتاہیاں اور یہ
یہ خرابیاں ہیں، آپ عراق یعنی کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے یزید سے نجات چاہتے ہیں۔ جب پے در پہ خطوط آئے تو امام حسین عالی مقام نے اپنے طور پر حکمت عملی بنائی کہ پہلے خود نہ جایا جائے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے اور وہ وہاں جا کر معاملات دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد عراق کے لوگ اور کربلا کے لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں آئے اور پہلے دن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 لوگ جب بیعت کر چکے تو امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اب حالات سازگار ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھ دیا اور قاصد بھیج دیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ ان کے تشریف لانے کی ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ یہاں امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر جناب گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا گیا۔ اسی نے عراق آ کر سارا فساد برپا کیا، حضرت امام بن مسلم عقیل کو قتل کر دیا۔ ابھی تک یہ خبر حضرت امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچی۔ ادھر حضرت امام حسین جب عراق کے لیے چلے، ابھی عراق نہیں پہنچے کہ راستے میں آنے جانے والوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ کہا وہاں تو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، وہاں تو گورنر تبدیل ہو گیا، آپ وہاں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، طے یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے اعلان فرما دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، جو حضرات ہماری محبت میں آئے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ یہاں سے لوٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق 82 یا 72 نفوس حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ نے عراق کی زمین پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک لشکر آپ کو تلاش کرتا ہوا آ گیا اور حر کی معیت میں انہوں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا۔ دونوں میں مذاکرات ہوئے تو حر نے کہا کہ میں ملازم آدمی ہوں، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ بہت برا حشر ہوگا، آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں اور رات میں ہم کسی جگہ بسیرا کریں گے، اپنی فوج کو میں سنبھال لوں گا اور آپ اپنے مناسب وقت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل سے نکل کر چلے جائیے۔ میں صبح کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے کے بہانے بھیجوں گا اور بہانہ کر دوں گا کہ وہ تو رات کو ہی کہیں فرار ہو گئے۔ یہ حل تو بڑا زبردست نکالا اس نے، لیکن جو بات مقدر میں تھی اسی کو ہونا تھا۔ حضرت امام عالی مقام اور ان کے رفقا فوج سے نظر بچا کر نکل تو گئے، لیکن عراق جانے کی بجائے کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگے اور وہاں پر قریب ترین جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنا تھا کہ پوری فوج نے گھیر لیا اور آپ نے اپنا خیمہ اور اپنے رفقا کو نہر فرات کے کنارے رکھا۔ مذاکرات اور معاملات چلتے رہے لیکن جنگ کے سوا کوئی حل نہ نکلا۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے نہر فرات سے لے کر کربلا کے بیچ میں ڈال دیے گئے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، جو اس بات کی غماز ہے کہ آپ کہاں کہاں موجود رہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 فوج اور ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر آ گیا، جو ہمہ وقت تیار رہتا تھا کہ کسی وقت جنگ شروع ہو جائے۔ حضرت امام حسین عالی مقام بہت ٹالتے رہے، یہ بھی تجویز دی کہ میں یزید سے مل کر اپنے معاملات خود طے کر لوں گا، لیکن اس کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ اس لشکر میں بڑے ظالم لوگ شامل تھے جو جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین عالی مقام اتمام حجت کے لیے فوج کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تم یہ تلوار پہچانتے ہو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے جو کئی جنگوں میں کام آئی اور اس کا نام ذوالفقار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو عمامہ پہنا ہوا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ کہا دیکھو اس عمامہ کو پہچانو، کس کا ہے؟ سارے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے اور کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہوا اس کے بدلے کتنے مارے گئے؟ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر کہا کہ میں خود نہیں آیا، خطوط نکال کر پڑھ کر سنائے۔ لوگوں نے شرمندگی سے سر تو جھکا لیے مگر سب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ شروع ہو اور جو انہیں آرڈر ملا ہے
اس کے مطابق امام حسین عالی مقام سے نمٹا جائے۔ غرض یہ کہ تمام معاملات کے بعد 10ویں محرم جمعے کا دن آ گیا۔ ظہر کے وقت سے پہلے لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی تمام رفقا شہید ہوتے رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد امام حسین عالی مقام کے عزیز و اقارب کی ابھی باری نہیں آئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ایک آواز دی، ہے کوئی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والا؟ حضرت حر آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ طویل واقعات ہیں یہ۔ اب بھانجے، بھتیجے اور صاحبزادوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ ان سب نے یکے بعد دیگر جان دے دی۔ آخر میں امام عالی مقام کا کنبہ بچ گیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 برس تھی میدان میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد اٹھا کر لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے اسے لے کر قوم کے سامنے گئے کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ یہ پانی پینے سے جنگ کے لائق نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یزیدی لشکر پانی دیتا، کسی نے تیر ایسے کھینچ کر مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام عالی مقام کے بغل کو چھید کرتا ہوا نکل گیا۔ سو انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ آخر میں امام عالی مقام پھر ان کے پاس آئے، پھر اتمام حجت کی، مگر وہاں سبھی نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت صرف جنگ کی بات کیجیے، میدان گرم ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ امام عالی مقام خیمے میں تشریف لائے۔ تمام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کربلا گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو یہ اکیلے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ اس وقت زندہ بچ کر نکل گئے تو ہمارے منہ پر کالک مل جائے گا، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین عالی مقام اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ کسی نے بہانہ کر کے پوچھا کہ تم یہاں پانی پی رہے ہو، وہاں تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ پانی چلو میں ہی سے چھوڑ کر خیمے کی جانب مائل ہوئے۔ دیکھا تو ان کا فریب تھا۔ پھر آخری بار ملاقات کرنے کے بعد میدان جنگ گئے تو بس اللہ اکبر، جو میدان گرم تھا ایسا لگا جیسے ایک شیر کا حملہ ہے، گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ شمر چیخ اٹھا کہ اب ایک جان رہ گئی ہے، کسی طریقے سے بچ کے نہ جا پائے۔ ایسی تیروں اور نیزوں کی برسات ہوئی کہ امام حسین عالی مقام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ کوئی شخص ان کی گردن ذبح کرنا چاہتا تھا، انہیں نیزہ مارنا چاہتا تھا کہ امام حسین عالی مقام نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں نماز ادا کر لوں، نماز ادا کرنے کے بعد تم جو جی چاہے کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کی نیت کی، جیسے ہی سر سجدے میں رکھا لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق خولی بن یزید، ایک روایت کے مطابق شمر لعین نے آپ کی گردن اقدس پر ایسی تلوار ماری کہ سر بدن اقدس سے جدا ہو گیا۔ 52 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں محرم کی 10 تاریخ 61 ہجری کو حضرت امام حسین عالی مقام نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا جام شہادت نوش کرنا تھا کہ یزیدیوں نے بظاہر اس جنگ کو جیت لیا۔ جنگ جیتنے کے بعد اور شہداء جو تھے ان کے بھی سر قلم کر دیے گئے، بدن سے جدا کیے گئے، ہاتھوں کو کاٹ کر نیزوں پر رکھا گیا اور اس طریقے سے جلوس نکال کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ امام بخاری نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر ایک باب باندھا ہے جس کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت امام حسین عالی مقام کا سر آنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی دربار میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت میں حضرت
حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا۔ ایک طرف کھڑے حضرت زید بن ارقم دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ حضرت امام عالی مقام کی آنکھ پر چھڑی مارتا اور کہتا کیا یہ حسین کی آنکھ ہے؟ ان کے ہونٹ پر چھڑی مار کر کہتا کیا یہ حسین کا ہونٹ ہے؟ کبھی ان کے دندان اقدس پر چھڑی مار کر کہتا کیا یہ حسین کا دانت ہے؟ حضرت زید طویل عمر کے آدمی تھے، یہ منظر نہ دیکھ سکے اور غصے کے مارے کپ کپانے لگے، مگر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے گرجدار آواز سے کہا یا عبید اللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، قسم خدا کی مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ تو جس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے قسم خدا کی میں نے 20 بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اس مقام کو بوسہ دیا کرتے تھے، مگر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلیل کر کے دربار سے نکالا اور کہا کہ او بڈھے، تو اتنا بڈھا نہ ہوا ہوتا اگر اتنا سٹھیا نہ گیا ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین عالی مقام کا سر بدن اقدس سے جدا ہوا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا، اس کا اندازہ امام بہقی کی اس روایت سے لگائیے۔ امام بہقی نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عین کربلا کے واقعے کے وقت سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، داڑھی مبارک گرد آلود ہے، بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، زمین سے کچھ اٹھا کر اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ چہرہ آپ کی زلفیں بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور میں اس کے شہیدوں کا خون صبح سے اٹھا رہا ہوں اور اس میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے وہ وقت اور دن یاد رکھا اور جب شہادت کی خبر آئی تو پتہ لگا کہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا، اور بالکل یہی خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا۔ یہی نہیں، ان یزیدیوں نے کربلا میں جو جسم اقدس پڑے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے اور وہاں جو خواتین تھیں انہیں گرفتار کیا اور پھر اس لٹے پٹے قافلے کو یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔